السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ نیا سال پہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام حضرات سے ایک مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دیکھیے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہماری اولاد کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں 31 دسمبر کو، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا سال منانے کی ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم موت کے ایک سال اور قریب پہنچ گئے ہیں، ہم قبر کے ایک سال اور قریب پہنچ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو 50 سال کی زندگی اسے ملی ہے، اگر اس کے 20 سال گزر گئے اس دنیا کے اندر تو اس کے تو ویسے ہی 30 سال زندگی کے رہ گئے، اور یہ بھی اسے نہیں معلوم کہ میرے 30 رہ بھی گئے یا نہیں رہ گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس سال پر ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے، نیا سال پر، بلکہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے سال میں کون کون سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کی سب سے پہلے آپ لسٹ بنائیے کہ میں کون سے گناہ کیا کرتا تھا، کتنا میں نے جھوٹ بولا، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے روزے چھوڑے، ان تمام کا ہمیں کیا کرنا، حساب لگانا ہے پہلے، کہ میں نے کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کر لیا، کسی کو جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ یہ تمام تر گناہ ہمیں چھوڑنے ہیں، کیونکہ اگر یہ مت سمجھنا کہ یہ نیا سال ہے، یہ زندگی کا واقعی نیا سال ہے ہمارا۔ اگر کوئی دن انسان کے لیے آتا ہے وہ نیا بن کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو بار کا دن نصیب ہوا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی میں بار آئے اور چلے گئے، نہیں، یہ بار آپ کی زندگی میں ایک بار آیا ہے۔ جو آپ نے اعمال کیے ہیں اس دن، بار کے دن جو آپ اعمال کرو گے وہ آپ کے لکھے جائیں گے، وہ آپ کے محفوظ کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل یہی دن کھولے گا اور ہمارے تمام اعمال کو کھولا جائے گا۔ تو میں ان تمام سے مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جو آج کی رات میں اپنا منہ کالا کرا کر آتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب نیا سال آتا ہے ہم تب بھی گناہ کرتے ہیں، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے ہم تب بھی گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ڈیٹ پر گیا 31 دسمبر کو، اور 12 بجے سے پہلے بھی وہ گناہ کر رہا ہے اور 12 بجے کے بعد بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا استغفار کریں کہ یا اللہ، جو میں نے پچھلے سال گناہ کیے، جو میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، یا اللہ تمام سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ جس کا مال ہڑپ کر رکھا اس کو مال کو واپسی کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا حساب لگانا ہے کہ میری نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، میرے روزے کتنے رکھے تھے اور کتنے رہ گئے ہیں۔ کبھی ہم اس چیز کے بارے میں سوچا؟ کبھی آپ اپنے لیے 5 منٹ کا ٹائم نکالیں اور ٹائم نکالنے کے بعد یہ سوچیں کہ مجھے بھی ایک دن فٹے پہ پڑنا پڑے گا، میرے بھی کپڑے کینچی سے کاٹے جائیں گے، مجھے بھی کفنایا جائے گا، میری بھی نماز جنازہ ہوگی اور مجھے بھی دفنایا جائے گا۔ کبھی آپ یہ سوچ کر دیکھیں۔ بعض کے بارے میں پڑھا ہے کہ بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ جب بھی وہ نیا سال کی تاریخ لکھتے تھے
تو ان کے ہاتھ جو ہے کب کپایا کرتے تھے، لے بھائی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک انسان کو 4 سال کی پھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس کے 3 سال گزر گئے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر وہ آپ کے سامنے ڈانس کرنے لگ جائے، وہ آپ کے سامنے خوشیاں منانے لگ جائے، تو آپ کیا جاؤ گے کہ بھائی تو زندگی کے تیرے 3 سال کم ہو گئے، 1 سال باقی ہے اور تو اس پہ خوشیاں منا رہا ہے؟ تیرے سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو بیوقوف کہیں گے اور واقعتاً کہیں گے، کیونکہ اس کا پھانسی میں صرف لٹکنے میں 1 سال باقی رہ گیا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں اور اپنی اولاد کو اس رات میں گھر پر رکھیں، اپنی اولاد کی نگرانی کریں، اور جو میں نے بتایا آپ کو کہ ہمیں اس سال میں کیا کرنا ہے، حساب لگانا ہے کہ میرے نمازیں کتنی چھوٹی، میں نے قرآن کریم کتنے دن نہیں پڑھا، قرآن کریم میں نے کب پڑھا تھا، کتنے پارے میرے ہو چکے تھے، اور میں نے اگر کسی کو برا بھلا کہا ہو تو میں جا کر اس سے معافی مانگوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، ہمیں کرنی پڑے گی۔ دیکھیے اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ جو دین پر چلتا ہے نا انسان، وہ انسان الگ ہی خوش رہتا ہے۔ ہم بنا رہے ہیں خوشیاں اور خوشی ہو نہیں رہی ہے، اپنی طرف سے خوشیاں منانے لگے ہیں۔ تو اسی لیے نیا سال ہماری خوشیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، غم کا سال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی سے 1 سال کم ہو چکا ہے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ اور ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے صدقہ خیرات بھی کیا کریں اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ آئندہ سال جو آ رہا ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اور ہمیں نیک راہ دکھا، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ تو دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اور ہو سکے 31 دسمبر کی رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سی اللہ کی عبادت ضرور کیا کریں، تاکہ ہمارے دل میں در احساس بھی ہو کہ واقعتاً ہماری زندگی سے 1 سال گزر گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 31 دسمبر کو رات کو تحیۃ التوبہ کی 2 رکعات پڑھ کر سوئیں، اور اپنے لیے صدقہ خیرات کر کر سوئیں، اور معافی تلافی کر کر سوئیں، اور اللہ سے دعا استغفار کر کے سوئیں، اور ہو سکے تو تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت بھی کر کر سوئیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو سال نیا شروع ہوگا وہ ایک اچھے عمل سے شروع ہوگا۔ دیکھیے اگر ہم نیا سال کو اچھے کام سے شروعات کریں گے اور اچھے سال پر ختم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی ہمیں نیک عمل کرنے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا استغفار کرنی ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے احسان ثواب کرنا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ تو خدا را اپنی اولاد کی نگرانی ضرور کریں، ان پہ اتنا وشواس نہ کریں کہ آپ کو آگے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اتنا ان کو وہ نہ کریں، ان کو سمجھائیں، پیار محبت سمجھائیں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ 31 رات میں آپ کہیں نہیں جاؤ گے، آپ گھر پر رہو گے۔ اگر ان کو کہیں ارجنٹ جانے کو بھی کہیں تو خدا را آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ خود جائیں، کیونکہ آج وہ ٹائم ہے کہ ہماری گھر کی خواتین غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے۔ اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور کتنے بچے اور بچیاں ہیں کہ آج رات وہ اللہ کو ناراض کریں گے۔ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کو ہدایت نصیب فرمائیں،
ان تمام کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا۔ تو اسی لیے خدارا آج کی رات اپنے گھر پر رہیں، آج کی رات اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم آج کی رات کچھ نہیں کر سکتے تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم وضو کریں اور وضو کر کر سو جائیں، اس سے بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے یاد رکھنا، قیامت کے دن جب انسان سے سوالات پوچھے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کو ہم نے 50 سال کی زندگی یا 60 سال کی زندگی آپ کو عطا کی تھی، آپ نے وہ کہاں گزاری؟ اس کے بعد آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو ہم نے جوانی عطا کی تھی، آپ نے جوانی کہاں گزاری؟ اس کے بعد آپ نے مال کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی معلومات ہوگی۔ اس کے بعد کہ آپ کے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا۔ جب تک کوئی بندہ یہ 4 سوال کے جواب نہیں دے دیتا تب تک اس کے اس جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہٹ سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔